روس نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کر دی۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک میں اسلام کے خلاف بنیاد پرستوں کی یہ پہلی کارروائی نہیں ہے۔ ایسی کارروائیاں مغرب کے مسلم دشمن رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ آزادی اظہار کی آڑ میں مغرب مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہا ہے۔ پاکستان کو توانائی بردار جہازوں کی فراہمی کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ تفصیلات شاہد گمن کی رپورٹ میں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت، روس نے بھی افسوسناک واقعے کی مذمت کر دی۔ ماسکو میں روسی وزارت خارجہ کی جانب سے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں 92 نیوز کے سوال پر روسی ترجمان ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک میں اسلام کے خلاف بنیاد پرستوں کی یہ پہلی کارروائی نہیں ہے۔ ایسے بنیاد پرستوں کی کارروائیاں مغرب کے رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم ایسی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ Еще раз дополняя свои предыдущие комментарии, я хотела бы сказать, что мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая лже-словами о свободе слова и самовыражения, выливается в разжигание межрелигиозной розни. ترجمان روسی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا، مغرب میں جھوٹی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہم ایسی مجرمانہ کارروائیوں کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اسے سختی کے ساتھ مسترد بھی کرتے ہیں۔ بنیاد پرستوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کر کے انہیں سزا دی جائے۔ پاک روس توانائی معاہدے کے حوالے سے 92 نیوز کے ایک سوال کے جواب میں ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ روسی اور پاکستانی کمپنیاں پاکستان کو توانائی بردار جہازوں کی فراہمی پر تجارتی مذاکرات کر رہی ہیں، تاہم یہ ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارے ماہرین پاکستان کے ساتھ پچھلے مسائل کو حل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ روس کے لیے بہتر ہے کہ مستقبل میں تجارت کسی تیسرے ملک کی کرنسی میں کی جائے جو پابندیوں کے خطرات سے پاک ہو۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی کرنسی صابن کا ایک بلبلہ ہے جو غیر محفوظ ہے۔ Российско-пакистанское энергетическое сотрудничество не ограничивается поставками углеводородов. На прошедшем в Исламабаде в период с 18 по 20 января этого года заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству было принято решение обсудить комплексный план энергетического взаимодействия, который предусматривает и строительство инфраструктуры, и поставки энергоносителей. И в случае реализации план позволит обеспечить устойчивое развитие газовой отрасли Пакистана. Ну, а для получения более развернутой информации нужно обратиться в Министерство энергетики России. ایک سوال کے جواب میں ماریا زخارووا نے بتایا کہ پاک روس توانائی کا تعاون صرف ہائیڈرو کاربن کی فراہمی تک محدود نہیں ہے۔ 18 سے 20 جنوری کو اسلام آباد میں بین الحکومتی کمیشن برائے تجارت، اقتصادی، سائنسی اور تکنیکی تعاون کے اجلاس میں مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان منصوبوں سے پاکستان میں گیس کی صنعت ترقی کرے گی۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔